بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خواجہ صاحب کی کافی نمبر 239 ان کے دیوان میں سے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے۔ اس کا ایک خاص شعر ہے جو خواجہ صاحب کے پاپولر اشعار میں سے ایک ہے۔ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خواجہ صاحب نے اس میں کیا کہنا چاہا ہے۔ تو یہ کافی جو میں نے آپ کو کہی ہے 239، یہ خواجہ صاحب نے صوبہ صادق، نواب صادق خان بہاولپور کے جو نواب تھے ان کے متعلق یہ لکھی ہے۔ اور اس کافی میں 2-3 جو ہے وہ سبجیکٹس ہیں۔ ایک تو خواجہ صاحب نے نواب صاحب کا جو رین ہے، جو حکومت ہے، اس کو انہوں نے تھوڑا سا ڈپکٹ کرنے کی، تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس میں انہوں نے بہت سارا حصہ جو ہے وہ نواب صاحب کو، کیونکہ نواب صاحب جو ہے خواجہ صاحب کے مرید تھے، بڑے عقیدت مند تھے، تو خواجہ صاحب کا ان کے ساتھ بہت ایک گہرا رشتہ تھا، تو انہوں نے نواب صاحب کو پریز کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو بیسٹ وشز کہی ہیں۔ تو طویل کافی ہے، لیکن اس میں ایک شعر جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے اور آج تک وہ مختلف طرح سے کوٹ ہوتا رہتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم تھوڑا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو شعر ایسے ہے کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو آپ وساتوں پٹ انگریزی تھانے۔ اب یہ اس کا اگر ہم اردو میں لفظی مطلب دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ اپنے ملک کو تم خود آباد کرو اور انگریزی جو تھانے ہیں ان کو اکھاڑ پھینکو۔ پٹ انگریزی تھانے ہیں، پٹنہ جو ہے وہ سرائکی میں اردو میں بنتے ہیں کہ جی اکھاڑ پھینکو، اور وسانا جو ہے وہ اس کو بسانا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، آباد کرنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں خواجہ صاحب نواب بہاولپور کو اپنی شاعری کے ذریعے کہ جی اپنے ملک کو تم خود آباد کرو اور انگریزی جو تھانے ہیں ان کو اکھاڑ پھینکو۔ تو اب یہ صوفیہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی صوفیہ کا جو جتنی بھی اشعار ہیں یا ان کی شاعری ہے، خاص طور پہ خواجہ صاحب کی، تو اس میں ایگریشن نہیں ہوتا۔ صوفی جو ہیں وہ بہت پولائٹ بات کرتے ہیں، وہ ایگریشن سے اور کسی قسم کی جو ہے وہ جنگ سے اور اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر خواجہ صاحب نے اور بڑا انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے زور دیا ہے کہ جی اکھاڑ پھینکو انگریزی تھانے۔ تو ایسا کیوں کہا خواجہ صاحب نے؟ میری ایک اپنی تھیوری ہے، ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے، لیکن میرے جو ذہن میں ہے بات، جو میرا مطالعہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ جس ایرا میں خواجہ صاحب نے یہ دیوان لکھا ہے وہ ایرا بنتی ہے 1845 سے 1901 تک خواجہ صاحب کی عمر ہے، یعنی 1845 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1901 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو دیوان انہوں نے غالباً 1870s سے لے کر اور 1890s تک جو ہے وہ جا کے یہ لکھا ہے۔ اس ایرا میں آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کی حکومت ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور بہادر شاہ ظفر سیکنڈ جو تھے ان کو آؤسٹ کر دیا گیا تھا وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے بعد، اور مسلمان اس وقت اپنی لویسٹ پیک پہ تھے، یعنی بالکل نیچے جو ہے لویسٹ اینڈ پہ تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے انگریزوں کا سلوک بالکل اچھا نہیں تھا۔ جو برٹش سرکار تھی اس وقت، برٹش راج بھی ہم اس کو کہتے ہیں، they were very revengeful against Muslims۔ ان کو ایک ذہن میں ان کے بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جی یہ وہ تھے جنہوں نے میوٹنی کی تھی، بغاوت کی تھی ہمارے رینٹ کے خلاف، اور ان کو جو ہے اب ہم نے کچلنا ہے، مچلنا ہے، اور ان کو ہم نے دبانا ہے۔ تو مسلمانوں کے ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے انگریز انتہائی خلاف وہ جو ٹائم تھا 1857 till 1900، یہ مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے ریونجفل ایٹیٹیوڈ تھا۔ پھر اس 1900 کے بعد پھر ہسٹری جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے کہ جی وہ انگریز حکومت جو ہے کمزور ہوتی ہے، اور مسلمان جو ہیں پولیٹیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی ریفارمز کے بعد 1900 پلس جو ہے پھر ریوائول شروع ہوتا ہے مسلمز کا۔ تو اس میں جو ہے ریوائول کے بعد پھر انگریز جو ہیں پھر جو ہے وہ ان کے جو ایگریشن ٹورڈز مسلمز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ الٹا یہ ہے کہ ان کو اپیز کرنے کی کوشش جو ہے مسلمانوں کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے جس وقت یہ لکھا اس وقت انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اپنے پیک پہ تھی سب کانٹیننٹ میں۔ تو اس کے باوجود خواجہ صاحب نے نواب صاحب کو یہ دیکھے بغیر کہ جی اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جی مسلمان، جس طرح سر سید احمد خان کی بھی اس وقت یہی سوچ تھی، اور باقی جو اس کو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی یہ سوچ تھی کہ جی ہمیں انگریزوں کے ساتھ اس وقت پنگا نہیں لینا چاہیے، انگریزوں کو تھوڑا سا ہمیں کام کرنا چاہیے، کول کرنا چاہیے،
ان کو مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو ہے روابط بہتر کرنے چاہیے، ہمارا سروائیول اسی میں. لیکن خواجہ صاحب کی کیونکہ شاعری ہم سمجھتے ہیں اور صوفیز کا جو پیغام ہوتا ہے دیٹ از ناٹ ٹائم باؤنڈ، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ ٹائم کے اوپر تابع نہیں ہوتا. تو اس وقت جو ہے خواجہ صاحب نے یہ محسوس کیا کہ کیونکہ انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ بے حد نامناسب تھا اور بہت زیادہ ریونجفل تھا جیسے میں نے کہا، تو خواجہ صاحب نے اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ لکھنا اور یہ نصیحت کرنا اپنے نواب کو، اپنے جو ان کا ڈسائپل تھا، یہ ضروری سمجھا. اور ہسٹری میں جسے کہتے ہیں نا کہ بینگ آن دی رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، کہ اس وقت جو ہے خواجہ صاحب نے اپنا یہ سینٹیمنٹس میں سمجھتا ہوں ریکارڈ کرائے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ نواب صاحب کو، کیونکہ نواب صاحب اس وقت بھاولپور اسٹیٹ کے ہی واز اس وقت کنگ تھے یا مونک تھے یا جس طرح ہم اس کو کہیں، تو بہرحال وہ رولر تھے اس وقت بھاولپور اسٹیٹ کے. تو خواجہ صاحب نے ان کو بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اپنے جو ملک ہے، اپنی جو نیشن ہے، اپنی جو تم اب جیسے ہم آج کل ماڈرن آپ دیکھیں کہ جی ماڈرن جو اس وقت کانسیپٹ ہے وہ نیشن اسٹیٹ کا ہے، نیشنالٹی کا ہے، سوورینٹی کا ہے. تو ہم اس وقت ہم آج 2018 میں بیٹھ کے 21 سینچری میں ہم جو ہے بات کرتے ہیں کہ جی اپنی حکومت ہونی چاہیے، سیلف رول ہونا چاہیے، سیلف گورننس ہونی چاہیے. ایکسٹرنل جو ہم جو ہے اس کی ہم نفی کرتے ہیں، ایکسٹرنل کسی بھی اس میں جو ہے انوالومنٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہماری جو ہے نیشنل سوورینٹی کے اگینسٹ ہے، ہماری انڈیپینڈنس کے اگینسٹ ہے کہ جی ہمیں باہر سے کوئی بندہ آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرے یا رول کرے یا ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. تو یہ خواجہ صاحب کی اس وقت یہ اپروچ تھی کہ خواجہ صاحب نے نواب صاحب کو کہا کہ اپنی نگری آپ وساتوں، اپنے ملک کو آپ بساؤ تم، پٹ انگریزی تھانے. اور یہ جو انگریزوں کے تم نے تھانے جو ہے وہ لگائے ہیں، یہ ان کو آؤٹ کر دو، یہ ان کو انگریزوں کو ہٹا دو. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دیر از نو ڈاؤٹ خواجہ صاحب واز دا پائنیئر آف آ کنٹریز. جو ہمارے جو آئیڈیالوجی ہے پاکستان کی، ہی از ون آف دا ارلیسٹ مین جنہوں نے یہ سوچا کہ جی انگریزوں کی حکومت کو ہٹانا چاہیے اور اپنی حکومت کو جو ہے لانا چاہیے، اپنے لوگوں کا لوکل رول جو ہونا چاہیے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ جو صوفی ہیں وہ نہ صرف سوشل اور اکنامک اور مورل جو ویلیوز کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، بلکہ صوفیز کی ایٹ ٹائمز جو ہے ضرورت پڑے تو پھر ان کی پولیٹیکل اپروچ بھی ہوتی ہے، وہ پالیٹکس کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. اور خواجہ صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ جی خواجہ صاحب بہت لرنڈ انسان تھے، تو ان کا ہسٹری کے اوپر، کرنٹ افیئرس کے اوپر بہت کمانڈ تھا. تو اس وقت وہ دیکھ رہے تھے، چیزوں کو فورسی کر رہے تھے. اور انہوں نے جو بات اس وقت کہی وہ آگے جا کے ہم نے دیکھا ہسٹری میں وہ پروو ہوئی کہ مسلمانوں نے ریوائیو کیا. 1900 کے بعد جو ہے مسلم لیگ کا قیام ہوا، اس میں پڑھے لکھے لوگ آئے، انہوں نے پولیٹیکل اویئرنیس کریٹ کی. الٹیمیٹلی جو ہے وہ برٹش جو ہیں وہ یہاں سے چلے گئے. اور وہی خواجہ صاحب نے جو بات کی تھی کہ جو اپنے ملک کو آپ جو ہے تم آباد کرو، 1947 کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے آلموسٹ 100 ایئرز بعد، خواجہ صاحب کے کہنے کے آلموسٹ 100 ایئرز بعد جو ہے وہ بات جا کے سچ ہوئی. تو دس از ہاؤ صوفیز فور سی دا فیوچر. اور ان کی جو ہے مشاہدہ، ان کا جو علم، ان کی سمجھ آپ دیکھیں، سوچ دیکھیں کہ انہوں نے 100 سال تقریباً پہلے ایک چیز پریڈکٹ کی، ایک چیز جو ہے انہوں نے کہی، اور وہ جا کے اینڈ میں کسی نہ کسی شکل میں پوری ہوئی.